اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن تمام انسان پائے گا، تجد پائے گا، ما عملت جو کچھ اس نے کیا، من خیرن بھلائی میں سے، ٹھیک آگے ترجمہ میں کر رہا ہوں، من سو کا ترجمہ کر رہا ہوں، یا تو برائی میں سے، محضرا کیا پائے گا، سامنے پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قیامت کے احوال کو ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب قائم ہوگی تو اس دن تمام کے تمام انسان وہ اعمال جو اس نے دنیا میں کیا، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ اعمال یا تو اس کا تعلق نیکیوں سے ہو، ٹھیک، یا تو اس نے برائی کی ہو، ان تمام کو وہ سامنے پائے گا۔ تو اس وقت کیا ہوگا، انسان تمنا کرے گا۔ کون انسان؟ جس نے اس دنیا کے اندر صرف فساد مچایا ہو، صرف برائیاں کیا ہو، ہے کہ نہیں، کبھی بھی اس نے نیکی نہ کی ہو، برائیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہو، تو وہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ وہ تمنا کرے گا کاش یہ دن آتا ہی نہیں۔ اور بات بھی ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج آسمان سے نکل کر بالکل قریب کر دیا جائے گا سروں کے اوپر، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اب انسان اپنے جرائم کو سامنے دیکھے گا تو یہی تمنا کرے گا کاش یہ دن آیا ہی نہیں ہوتا۔ آخر یہ دن آیا تو کیوں آیا؟ لیکن اس دن تمنا کرنے سے اور آرزو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو آنے والے واقعات ہیں، آنے والے جو احوال ہیں قیامت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کھول کھول کر کے بیان فرما دیا۔ تو یہاں قیامت کی پوری تفصیل تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا، صرف اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن تمام انسان پائے گا، ما عملت جو اس نے کیا، من خیرن بھلائی میں سے ہو، محضرن موجود سامنے، وما عملت من سو اور جو اس نے کیا، من سو برائی میں سے، اس کو بھی کیا پائے گا، سامنے پائے گا، موجود پائے گا۔ تود لو ان بینا، اچھا جن کے نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی منمانی زندگی بسر نہیں کی ہوگی، تو وہ لوگ جب ان کو نام اعمال دیا جائے گا تو اپنے نام اعمال کو لوگوں کو دکھاتے پھریں گے، کہیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو میرا نام اعمال، خوش و خرم ہوں گے۔ اور جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے وہ لوگ پریشان حال میں ہوں گے، ان کے چہرے بالکل بکھرے ہوئے، عجیب سی کیفیت ان کی، بدحواس ایک دم ہوں گے۔ جب آدمی پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے اچانک بدحواس کیسے ہو جاتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، اسی طرح سے اس انسان کی کیفیت ہوگی۔ اور وہ انسان ہر ممکن یہی چاہے گا کاش کہ یہ دن آیا ہی نہ ہوتا۔ فرمایا تود لو ان بینہا، وہ آرزو کرے گا کاش، ان بینہا اس کے درمیان، وبینہ اور اس کے برائیوں کے درمیان، امدم بعیدہ دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم لوگوں کو ڈراتا ہے نفسا اپنے آپ سے، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا کہ یا نبی اللہ، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں کو آپ بتا دیجئے
کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت دل میں بٹھانا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے ایک اصول یاد رکھو۔ وہ اصول کیا ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے بھی محبت کرے گا، اور اگر دل میں اللہ کی نبی کی محبت نہ ہوگی، اور کوئی اگر یوں چاہے کہ میں صرف اللہ سے محبت کروں، تو وہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی محبت کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے ان کنتم، اگر تم لوگ تحبون اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، پس تم لوگ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ سے محبت کرو۔ میں نے جو راستہ بتایا، میں نے جو طریقہ بتایا، اس طریقے پر چلو، مکمل اتباع کرو، دین کو اپنی زندگی کے اندر مکمل طریقے سے داخل کرو۔ ایسا نہیں کہ دین کیا کام ہے، بعض پر عمل کیا، بعض کو چھوڑ دیا، من میں آیا نماز پڑھ لیا، من میں آیا نماز چھوڑ دیا، من میں آیا زکوٰۃ دیا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مکمل اتباع کرنی ہے۔ مکمل اتباع کب ہوگا؟ جب اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، تبھی تو مکمل اتباع ہوگا۔ ٹھیک فرمایا یحببکم اللہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ تم لوگوں سے محبت کرے گا۔ جب ایسا ہوگا، تم اللہ کے نبی سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم لوگ پھر گئے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کی نبی کی اطاعت نہ کی۔ میں نے کئی مرتبہ تم لوگوں کے سامنے بتایا کہ دیکھو کہ دین جو نام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی اتباع نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، دین پر نہیں چلتا، کھلم کھلا وہ نماز چھوڑتا ہے، کھلم کھلا وہ شرک کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کسی کے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ نہیں؟ اسلام اسی کا ہے جو اسلام پر چلے گا، اسلام کی اتباع کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے جو دین ہے، شریعت ہے، مکمل اس پر پیروی کرے گا۔ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر تم لوگ روح گردانی کرو، یعنی اتباع نہ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روح گردانی کرے گا وہ کافر ہے۔ تبھی اللہ نے کہا نا کہ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحًا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو۔ دیکھو عمران سے یہاں کیا مراد ہے؟ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یہاں مراد کون ہے؟ تو یہاں چونکہ آگے چل کر کے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے ذکر فرمایا ہے، اس لیے یہاں آل عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کے اولاد تو ظاہر سی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہوئے، تو اس لیے یہاں سے بعض مفسرین نے انہی کو مراد دیا ہے۔ اور آل عمران کو چن لیا علی العالمین، تمام جہانوں پر، ذریتم بعضھا من بعض، ذریہ اولاد ہیں
بعضها ان میں سے بعض بعض کا اولاد ہیں۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل ابراہیم آل عمران کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اولاد ہیں۔ کیا مطلب جی؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسی طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کے آل میں سے تو ہمارے نبی ہیں، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنی بھی بنی اسرائیل میں انبیاء آئے ہیں تو وہ تمام کے تمام کن میں سے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بعض کے اولاد ہیں۔ ٹھیک، فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اور جب عمران کی بیوی نے کہا ربی، اے میرے رب، انی نذرت لکا، بے شک میں نے نظر مانی آپ کے لیے، معافی بطنی، اس کو جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کرتے ہوئے، فتقبل منی، پس تم میرے جانب سے قبول فرما۔ دیکھو عمران کی بیوی کون ہے؟ تو عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور حضرت مریم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ ٹھیک، حضرت مریم، اور حضرت مریم کی جو والدہ ہیں وہ کس کی بیوی ہیں؟ عمران کی بیوی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور حضرت مریم کی والدہ ہیں، ان کا نام مفسرین نے لکھا ہے شاید حنا نام تھا ان کو۔ کیا نام تھا؟ حنا نام تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو حضرت عمران تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے۔ کون تھے؟ بیت المقدس کے امام تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھیں، اسی وقت ان کی جو والدہ ہیں عمران کی بیوی، چونکہ حضرت عمران کا انتقال ہو جاتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، کون؟ حضرت مریم۔ تو حضرت مریم کی والدہ جو ہیں وہ نظر مانتی ہیں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو اللہ کے راہ میں دے دوں گا، بالکل آزاد کر کے، میں اس کو اپنے لیے نہیں رکھوں گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ پھر اب شاید ان کی تمنا یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، لیکن لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہوگی، کون؟ حضرت مریم۔ تو وہ جو ہیں یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو بیت المقدس لے جاتی ہیں، آج جانے کے بعد وہاں جو لوگ تھے ان سے کہتی ہیں کہ میں نے یہ نظر مانی ہے کہ میں اس کو اللہ کے راہ کے لیے وقف کرتی ہوں، میں اس کو اپنے لیے نہیں رکھوں گی۔ اب چونکہ پہلے سے وہ امام صاحب کی بیٹی تھی، وہ چھوٹی سی تھی، تو ہر لوگ تو یہی چاہے گا اس کی کفالت ہم کریں، اس کو ہم اپنے پاس رکھیں، کون نہیں چاہے گا امام کی بیٹی کو ہم رکھیں؟ تو ان لوگوں کی خواہش یہی ہوئی ہم رکھیں۔ تو انہی لوگوں میں سے جو وہاں کے مجاور لوگ تھے انہی میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ ٹھیک، تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ کون تھے؟ حضرت مریم کے خالو، یعنی حضرت عمران اور حضرت زکریا یہ دونوں کو دونوں ساڑو تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام وہ کہنے لگے کہ میں زیادہ اس کا حقدار ہوں، میں ہی اس کی پرورش کروں گا، میں ہی اس کو اپنے کفالت میں رکھوں گا۔ سمجھ آئے تم لوگ کو؟ کیونکہ اس کی جو خالہ ہے میرے نکاح میں، اور خالہ چونکہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لیے میں اس کی اچھی طرح سے پرورش کروں گا۔
لیکن لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کریں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن اندازی ہوا، اور قرآن اندازی میں نام جو نکلا وہ کن کا نکلا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کو جو ہے وہ اپنی تربیت میں لے لیے۔ پھر آگے کیا ہو دیکھو، ترجمے سے ظاہر ہے۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے رب، انی نذرتو، میں نے نظر مانی آپ کے لیے، معافی بطنی، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد ہے، فتقبل منی، پس تو میرے جانب سے سکا کر لے، قبول کر، انک سمیع علیم، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتھا، پس جب انہوں نے اس کو جنا، ٹھیک، قالت، کہنے لگی اے میرے رب، انی وضعتھا، میں نے اس کو مؤنث جنا، لڑکی جنا، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، ظاہر سی بات ہے مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہے، یعنی مذکر جس طرح سے کھل کر کے دین کی خدمت کر سکتا ہے اس طرح سے مؤنث نہیں کر سکتی، اور بھی جو احکام ہیں۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ کون کہتی؟ مریم کی والدہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے اس کا نام رکھا، چونکہ والد کا تو انتقال ہو گیا تھا جب حضرت مریم علیہ السلام پیٹ میں تھیں، اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ کہتی میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور بے شک میں اس کو، ٹھیک ہے، بکا، آپ کے، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولادوں کو، ترجمہ اس کا اس طرح کر لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور بے شک میں اس کو، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولادوں کو، بکا، تیرے پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها، تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بقبول حسن، اچھی طرح سے قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور اس کو بڑھایا، نباتا حسنا، اچھی طرح سے بڑھانا، وکفلها زکریا، اور اس کو سپرد کر دیا، کن کے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی، ٹھیک۔ فرمایا کلما دخل علیہا، جب حضرت زکریا جاتے ان کے پاس، زکریا المحراب، پھر ترجمہ دیکھو، جب حضرت زکریا ان کے پاس داخل ہوتے، المحراب، کمرے میں، وجد عندہا رزقا، تو وہ پاتے ان کے پاس رزقا، بے موسمی پھل۔ کیا مطلب جی؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، وہ حضرت مریم کو نظر چکے مانی تھی جب وہ پیٹ میں تھی کہ میں اس کو اللہ کے راہ میں دے دوں گی، تو بیت المقدس میں جو لوگ تھے ان کے پاس آئی، اور ان میں سے کن کے پاس دے دی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس۔ وہ ان کی کفالت کرنے لگے، پرورش کرنے لگے، تو حضرت مریم جو ہیں ان کے لیے ایک الگ کمرہ تھا جس میں وہ رہا کرتی تھی، چھوٹی بچی تھی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت زکریا جب کہیں ان کو جانا ہوتا تو کمرہ کو، حجرہ کو بند کر کے وہ چلے جاتے تھے، جب آتے تھے تو دیکھتے کیا تھے کہ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے پھل فروٹ موجود ہے، اور بے موسم۔ جیسے ابھی مثال کے طور پر یوں سمجھو، جیسے ابھی کوئی ایسا پھل ہے جس کا سیزن نہیں ہے، سیب یا کوئی اور پھل ہے جس کا سیزن نہیں ہے، اور وہ پھل ان کے پاس موجود ہوتا تھا، اور باہر سے دروازہ ہی بند کر کے جاتے تھے، آیا کہاں سے بھائی؟ تو بے موسم پھل، اور ایک طرح کے نہیں کئی طرح کے پھل ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ کن کے پاس؟ حضرت مریم کے پاس۔ فرمایا کلما دخل علیہا، جب وہ ان کے پاس داخل ہوتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا ان کے پاس داخل ہوتے، المحراب، حجرے میں، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس پاتے رزقا، بے موسمی پھل۔ قال، کہنے لگے یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا،
تیرے پاس ہاذا یہ کہاں سے آیا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک تو دروازہ بھی بند تھا، باہر سے کوئی آ جا نہیں سکتا۔ دوسری بات ہے کہ اگر موسمی پھل آئے تو بات کچھ بنے، لیکن بے موسمی پھل، اس موسم میں یہ پھل ابھی کہیں موجود نہیں ہے پوری دنیا میں، تو یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیا جواب دیتی؟ اسی کو فرمایا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہتے اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ، اور بے شک اللہ، یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔